إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و کبریائی اللہ خالق کائنات کے لیے خاص ہیں جو کائنات کا اکیلا مالک مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر ہے انگنت لا تعداد بے حد و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام اعظم رہبر اعظم قائد اعظم اعلی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اعلی و بالا پر سامعین محترم، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان عظیم شخصیات کی زندگی ہر پہلو کے اندر اپنے رب سے التجا چل رہی ہے، ہر پہلو کے اندر رب سے دعا کر رہی ہے، زندگی کے ہر پہلو کے اندر کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کر رہی ہے۔ تو معلوم ہوا ایک مسلمان کی زندگی ہمیشہ ذکر و اذکار کے ساتھ لبریز رہنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار اس امت کو دعائیں سکھلائیں، یاد کروائیں، بتلائیں۔ آج ہم ان کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، یاد بھی کرتے ہیں۔ ان تمام دعاؤں میں سے ایک دعا کا ذکر اور اس دعا کے اوپر کیا ہم پورے اترتے ہیں، اس بارے میں آج گفتگو کریں گے۔ غالب گمان یہی ہے
کہ آپ احباب اس دعا کو صبح و شام ضرور پڑھتے ہوں گے، مشہور و معروف دعا ہے۔ اس دعا کو بتلانے سے پہلے اس دعا کے متعلق چند فضائل آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت ابو داؤد کے اندر ہے، روایت کرنے والے ابو سعید خدری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا من قال، جو شخص کلمات کہے، اللہ خالق کائنات وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ پہلی فضیلت یہ ہمیں معلوم ہوئی، جو شخص کلمات کہے گا اس پر جنت واجب کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، جن کی بات میں نہ کوئی شک ہے نہ کوئی شبہ ہے۔ دوسری حدیث فرمایا، جو شخص صبح و شام یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ خالق کائنات اس کو قیامت کے روز کانا حقا علی اللہ ان یرضیہ، کہ اللہ خالق کائنات پر یہ حق بن جاتا ہے کہ قیامت کے روز اس شخص کو راضی کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیسے راضی کرے گا اپنے بندوں کو؟ جنت دے کر، مغفرت دے کر، اور عذاب سے نجات دے کر راضی کرے گا۔ یہی تو زندگی کا مقصد ہے کہ دنیا کے اندر ہم جو عبادات کرتے ہیں، ابھی رمضان المبارک گزرا، ایک ہی التجا، اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں بخش دے، جہنم سے بچا لے، جنت کا داخلہ دے دے، یہی التجا۔ حضور علیہ السلام نے ان تمام زندگی کی التجاؤں کو ایک دعا میں سمیٹ دیا۔ فرمایا، جو شخص اس دعا کو صبح و شام پڑھتا ہے، اللہ خالق کائنات اس کو راضی کر دے گا، جہنم سے بھی نجات، اللہ کی مغفرت اور معافی کا بھی انعام، اور جنت الفردوس کا بھی انعام مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، روایت کرنے والے سیدنا عباس بن عبد المطلب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، وہ مومن ہو گیا، ایمان والا ہو گیا، جو شخص اس دعا کو پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان کی بھی گارنٹی مل گئی، جنت کی گارنٹی مل گئی، اور مغفرت کی گارنٹی مل گئی۔ آگے چلیے، ایک اور روایت عبرانی کبیر کے اندر ہے، روایت کرنے والے سیدنا صوبان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس دعا کو صبح و شام 3 بار پڑھے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم، میں ضمانت دیتا ہوں۔ کون ضمانت دے رہا ہے؟ امام الانبیاء، سب سے سچے نبی، ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا، میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت کا داخلہ دلوا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ کیا معلوم ہوا؟ اس دعا کی برکت سے، اس دعا کی وجہ سے اللہ خالق کائنات نبی علیہ السلام کا ساتھ بھی نصیب فرمائے گا۔ صرف جنت نہیں، مغفرت نہیں، معافی نہیں، جہنم سے نجات نہیں، جس ہستی کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنت کا ساتھ مانگتے تھے، اللہ خالق کائنات اس دعا کی برکت سے، صبح و شام پڑھنے کی وجہ سے
اس پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ بھی دیں گے، آپ کی رفاقت دے کر، ہاتھ پکڑ کر وہ نبی علیہ السلام ہمیں جنت میں بھی لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا جو شخص کہے من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت خوبصورت دعا ہے، آپ کے گھروں میں حسن المسلم ہوگی، دعاؤں کی مشہور کتاب ہے، پیارے رسول کی پیاری دعائیں ہوں گی، اور بیشتر اذکار کی کتابوں کے اندر، پمفلٹ کے اندر یہ دعا لکھی گئی، کیا؟ رضیت باللہ ربا، اے اللہ میں راضی ہوں تیرے رب ہونے پر، وبالاسلام دینا، ہمارا مذہب اسلام ہے، اس بات پر میں راضی ہوں، وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر میں راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر، اتنے فضائل، اتنے مناقب۔ جو شخص ان تین کلمات کو پڑھ لے قبر کے اندر جائے گا، حضور نے علیہ السلام نے فرمایا قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو گیا۔ قبر میں کامیاب کون ہوگا؟ جو تین سوالات کا جواب دے گا۔ تین سوالات کون سے ہوں گے؟ من ربک، ما دینک، من نبیک، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرا نبی کون۔ جو شخص دنیا میں یہ تین کلمات کہتا ہوگا، صبح و شام پڑھتا ہوگا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا۔ تین باتوں کی گواہی دنیا میں دیتا ہے، تین باتوں پر دنیا میں راضی ہوتا ہے۔ اللہ خالق کائنات قبر کے اندر بھی اس کی زبان سے جاری فرما دے گا کہ اس کا رب بھی اللہ ہے، اس کا دین اسلام ہے، اس کا نبی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ اتنے فضائل آپ نے سن لیے، اب مجھے یہ بات بتلائیں، کیا اس دعا کو پڑھ لینا کافی ہے؟ ان تین کلمات کو پڑھ لینے سے کیا ہم یہ فضائل حاصل کر لیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ اب آپ کہیں گے ابھی تو فضائل بتائے ہیں، ابھی تو بتلایا ہے کہ پڑھنا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں بالکل بھی نہیں۔ بہت غور طلب بات ہے، توجہ طلب بات ہے میرے بھائیوں۔ تین کلمات ہیں، ہم اللہ پر اگر راضی ہیں اس کا ثبوت کیا ہے؟ دین اسلام پر راضی ہیں اس کا ثبوت کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے پر راضی ہیں اس کا ثبوت کیا ہے؟ یاد رکھیں، مسلمان صرف زبان سے اقرار کرتا نہیں، ایمان اور اسلام کا نام ہے کہ اقرار کرنے کے بعد، زبان سے کلمات ادا کرنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد عمل صالح انتہائی ضروری ہے۔ ایک شخص زبان سے تو کلمات کہہ دیتا ہے لیکن وہ شخص عمل نہیں کرتا، ایسا شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اب آپ نے اور میں نے محاسبہ کرنا ہے کہ ان تین کلمات کے اوپر آپ اور میں پورا اتر رہے ہیں؟ آپ اور میں ان تین کلمات کو اپنی زندگی میں لاگو کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آئیے پہلا سوال، پہلا لفظ کیا تھا؟ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں۔ جو شخص اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوتا ہے اس کے اندر تین خصلتیں، تین کوالٹیز پائی جاتی ہیں، تین معیار پایا جاتا ہے، تین قسم کا۔ پہلا معیار، پہلی اس کی خصلت، پہلی اس کے اندر فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر راضی ہوتا ہے وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم یہ کلمات پڑھتے تو ہیں، صبح و شام پڑھتے ہیں، کیا ہم صبر بھی کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، وبیلا، رونا،
ہونا اللہ خالق کائنات کی ذات کے اوپر نعوذ باللہ اعتراضات شروع کر دیتے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الصبر نصف الایمان. لوگو یہ جو صبر ہوا کرتا ہے نا یہ نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے. جو شخص صابر ہے وہ آدھا مومن ہے. آج ہم کتنے بے صبر ہیں. حضرت امام ابو سنان رحمہ اللہ تعالی ان کا بیٹا وفات پا گیا. جامع ترمذی کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. امام ابو سنان رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو دفنانے کے بعد قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. قبر سے اٹھ کر جانے لگے. قبر کے کونے پر امام ابو طلحہ قلعانی رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ابو سنان رحمہ اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگے اے ابو سنان تجھے میں خوش خبر ہی نہ سناؤں، تجھے میں ایک بہترین بات نہ بتلاؤں. وہ کہنے لگے اتنا غم ہے، اتنی پریشانی ہے، جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا، ابھی اس کو دفنایا ہے، کون سی ایسی خوشخبری آپ سنانا چاہتے ہیں؟ سنائیں. کہنے لگے ابو طلحہ قلانی کہ میں نے یہ حدیث ضحاک بن عبد الرحمن سے سنی. انہوں نے صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی شخص کا کوئی بیٹا یا بیٹی بچہ وفات پا جائے، اللہ خالق کائنات فرشتوں سے سوال کرتا ہے میرے فرشتوں قبضتم ولد عبدی، تم نے میرے بندے کے بیٹے کو قبض کر لیا، اس کی روح کو قبض کر کے میرے پاس لے آئے ہو؟ فرمایا نعم. فرشتے کہیں گے جی اللہ جی ایسا ہی کیا ہم نے. آگے اللہ خالق کائنات سوال کرے گا. اللہ کو تو پتا ہے لیکن فرشتوں کو اللہ گواہ بنانا چاہتا ہے. ایک حدیث کے الفاظ ہیں قبضتم ثمر فؤادہ، اے فرشتوں تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو قبض کر کے لے آئے ہو؟ فرشتے کہیں گے نعم. فرمایا تم نے میرے بندے کو کیا پایا؟ وہ کیا کر رہا تھا جب تم نے اس کے بیٹے کی جان کو قبض کر لی؟ جب تم اس کے بیٹے کی روح کو آسمان پر لے آئے، فوت ہو گیا اس کا بیٹا، تو میرے بندے کو تم نے کیسا پایا؟ وہ کہہ رہے تھے اللہ تیرا بندہ کہہ رہا تھا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. وہ خوشی دے تب بھی اس کا شکر، وہ غم دے تب بھی اس کا شکر. میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی چیز تھی اللہ کے پاس چلی گئی. اللہ خالق کائنات فرمائے گا فرشتوں میرے اس بندے کے نام کا ایک جنت میں محل تیار کرو جس کا نام ہی ہو بیت حمد، کے تعریف کرنے والے کا گھر. اللہ اکبر. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ خالق کائنات تو صبر کرنے والے کو جنت میں گھر اور محل عطا فرمائے، فرشتوں کو گواہ بنائے، اور اللہ خالق کائنات ایسے شخص سے خوش ہو جائے جو غم کی صورت کے اندر صبر کرے. لیکن ہمارا کیا؟ ہمارے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہمارے بچہ پیپروں میں فیل ہو جائے، کہتے اللہ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا مصیبتوں کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے اوپر اعتراضات کہ اللہ خالق کائنات کو ہمارا گھر ملا تھا پریشانیوں کے لیے. اللہ کے بندے تو صبر کرنے والے ہوا کرتے ہیں. جو شخص صبر نہیں کرتا لیکن صبح و شام یہ دعا پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اس کو اس دعا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. وہ تو اپنے رب سے راضی ہی نہیں. رب سے تو راضی وہ ہوتا ہے جس حال میں بھی رب رکھے وہ راضی رہتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صبر کے ساتھ زندگی کو بہت بہترین پایا.
صبر کے بغیر زندگی کا کوئی مزہ نہیں۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، انسان ہے نا جلد باز ہے، کان الانسان عجولا، انسان جلد باز ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک مومن کو کچھ دیر صبر کرنا ہی پڑتا ہے تاکہ وہ لمبی راحت اللہ سے حاصل کر سکے۔ ہم کتنی جلد بازی کرتے ہیں کہ بس جلدی سے یہ کام ہو جائے، جلدی سے یہ غم ختم ہو جائے۔ اللہ خالق کائنات کو پتا ہے کب غم ختم کرنا ہے اور کب خوشی نازل فرمانی۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح المسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہے، بڑا ہی عجیب ہے کہ جب اللہ خالق کائنات اس کو خوشی دیتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور شکر ادا کرنے پر بھی اللہ سے راضی ہوتا ہے اور اس کے لیے خیر کا معاملہ فرماتا ہے۔ اور اگر کسی مومن کے اوپر آزمائش آ جائے، پریشانی آ جائے تو وہ مومن صبر کرتا ہے، اس میں بھی اللہ خالق کائنات اس پر خیر نازل فرماتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے۔ اور یہ معاملہ صرف مومن کے لیے ہے، کسی کافر کے لیے نہیں۔ کوئی کافر صبر بھی کرے اجر کوئی نہیں، کوئی کافر نعمتوں کا شکر ادا کرے اس کو کوئی اجر نہیں، یہ صرف اجر مومنین کے لیے ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم کیوں نہیں اللہ کے ہاں صبر کرتے؟ کیوں نہیں اپنی مصیبتوں پر صبر کرتے؟ کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ آپ اور میں اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اگر ہم اللہ سے راضی ہیں تو ہم صبر کرنے والے ہونے چاہیے۔ اور دوسرا وہ شخص جو اللہ خالق کائنات کا شکر بجا لاتا ہے۔ جو شخص شکر نہیں کرتا، نعمتیں مل گئیں، ابھی عید آئی، اللہ کی نعمت ہے، شکر کرنے کے بجائے شراب پی جا رہی ہے، عیاشی کی جا رہی ہے، لڑکیوں کو نچایا جا رہا ہے، ہیجڑوں کو نچایا جا رہا ہے، خواجہ سراؤں کو نچایا جا رہا ہے۔ یہ مسلمان ہیں، انہوں نے عبادت کی ہے رمضان میں، یہ خوشی اس طرح مناتے ہیں۔ خوشی کیا تھی کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہوا جائے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں رمضان کی نعمتوں سے نوازا، رمضان کی فضیلتوں سے نوازا، اور آج اللہ نے عید کا دن نصیب فرمایا تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ اسی رب کی نافرمانی۔ ہم بہت ناشکرے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان تو اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے، تبھی تو ہم بڑے پریشان رہتے ہیں۔ ہم اپنے رب سے تب تک راضی نہیں ہو سکتے تب تک ہم اپنے رب پر راضی ہے ہی نہیں، کب تلک جب تلک اپنے رب کا شکر ادا نہ کریں۔ قلیلا ما تشکرون، اور شکر گزار بندے تھوڑے ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے اللہ ہمیں ان تھوڑے بندوں میں شامل فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شکر ادا کرتے تھے؟ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھا آپ نے شکر کا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عیاشی کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور علیہ السلام کے پاس آیا، حضور رات کے وقت قیام فرما رہے۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیروں پر ورم آ گیا، پیر سوج گئے، اتنا لمبا قیام؟ آپ کے نہ اگلے گناہ نہ پچھلے گناہ، آپ تو نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ اتنا لمبا لمبا قیام کرتے ہیں راتوں کو؟ ہمارے جیسا بندہ ہو جس کے گناہوں کے انبار لگے ہیں تو سمجھ آتی ہے بات کہ قیام بھی کر رہا ہے، رو رہا ہے راتوں کو۔ اللہ کے رسول آپ اتنا لمبا قیام؟ فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اس بات پر رب کا شکر ادا نہ کروں کہ میرے رب نے نہ میرا کوئی پچھلا گناہ رکھا نہ کوئی اگلا گناہ رکھا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام تو اتنا لمبا راتوں کو قیام کرنے شکر کرتے ہوئے اپنے رب کا کہ اللہ خالق کائنات نے مجھے نبی جیسی نعمت سے نوازا، مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ اور ہمیں اگر کوئی نعمت ملائے ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی سجدہ کیا، کبھی شکرانے کے نفل ادا کیے، کبھی شکرانے کا سجدہ ادا کیا۔ ہم تو کیا کرتے ہیں 10 منٹ قاری صاحب نے نماز لمبی کروا دی، ہماری پیروں میں ورم آنا شروع ہو جاتے ہیں، پیروں میں درد، ذہن میں وسوسے، ذہن میں غصہ۔ جی قاری صاحب نے آج لمبی تلاوت کر دی ہے فجر میں، عشاء کے اندر۔ میرے بھائیو حضور علیہ السلام تو لمبی لمبی راتوں کو
قیام کیا کرتے تھے، لمبی راتیں، لمبے قیام، پیروں کے اوپر ورم آ جاتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا تو یہ طریقہ تھا، اور آج ہم کیسے شکر ادا کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہم نے اس بارے میں؟ جو شخص اللہ پر راضی ہوتا ہے وہ صابر بھی ہوتا ہے، صبر کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور شکر ادا کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ اور تیسری بات، وہ اللہ کو رب بھی مانتا ہے۔ اب رب کا کیا معنی ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں رضیت باللہ ربا، اے اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں۔ اللہ پر کیسے راضی ہیں ہم؟ رب کا معنی پتہ کیا کہتے ہیں؟ رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا معنی ہے پالنے والا۔ اے اللہ میں تیرے پالنے والے ہونے پر راضی ہوں۔ اب بتائیں آپ اور میں راضی ہیں کہ اللہ ہمارے پالنے والا ہے؟ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو پالنے والا کہتا ہے وہ اللہ سے راضی نہیں ہے۔ کیوں؟ رضیت باللہ ربا کا معنی ہے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ کس بات پر کہ تو میرا پالنے والا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں گاڑیوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے سخی لجپال حسین۔ آج ایک قوالی ایک شخص نے لگائی ہوئی میری کانوں میں پڑی، کہتا ہے کہ مولا علی لجپال بڑا سونا لجپال۔ لجپال کا معنی ہے، لج کا معنی ہوتا ہے جہان، پالنے والا۔ رب العالمین کا معنی ہے، رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، عالمین جہانوں کو پالنے والا۔ رب العالمین کا کیا معنی ہے؟ جہانوں کو پالنے والا۔ کون ہے جہانوں کو پالنے والا؟ اللہ ہے۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ لجپال حسین، کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ جہانوں کو پالنے والے ہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی فضیلت ہے۔ جب تلک ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر درود نہ بھیجے ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب تلک ہم نماز میں درود نہ بھیجے، کوئی نفل ہو فرض ہو، ہماری تو نماز نہیں ہوتی۔ سیدنا حسین کی تو یہ فضیلت ہے، لیکن یہ فضیلت اور مقام نہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لجپال کہا جائے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہماری جان، لیکن ان کی یہ فضیلت نہیں کہ وہ لجپال ہیں، یہ ان کا مقام نہیں۔ اللہ خالق کائنات لجپال ہے۔ لجپال کہتے ہیں جہانوں کو پالنے والے کو۔ لجپال رب العالمین کا یہ مفہوم ہے، معنی ہے۔ تو رب العالمین ایک ہوا کرتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ جو اللہ سے راضی ہے وہ کس کو لجپال کہتا ہے؟ وہ کس کو پالنے والا کہتا ہے؟ وہ اللہ کو لجپال کہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پالنے والا کون ہے؟ اللہ خالق کائنات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی دنیا میں لجپال نہیں، صرف ایک اللہ ہی لجپال ہے، رب العالمین ہے وہ۔ یاد رکھیں، جو شخص اللہ خالق کائنات سے راضی ہے وہ اللہ کے ہاں صبر بھی کرتا ہے، اللہ کا شکر بھی کرتا ہے، اور اللہ کو پالنے والا بھی مانتا ہے۔ جو بھی چیز چاہیے اللہ خالق کائنات سے مانگتا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا نمک چاہیے، جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو اسے رب العالمین سے مانگو، وہ لجپال ہے، دینے والا، کوئی اس کے علاوہ دینے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ جو شخص اللہ سے راضی ہوتا ہے وہ ان تین باتوں پر عمل کرتا ہے۔ اگر آپ اور میں ان تین باتوں پر عمل کرتے ہیں تو اللہ کی قسم ہم دنیا میں بھی اللہ سے راضی، قبر میں بھی اللہ سے راضی، اور اللہ کی جنتوں کے مہمان بن جائیں گے۔ اگر نہیں تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے، آج سے توبہ کرنی چاہیے۔ آگے چلیے، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اے اللہ میں دین اسلام سے راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں کہ میرا مذہب، میرا دین اسلام ہے، میں راضی ہوں۔ آپ اور میں دیکھیں کیا میں راضی؟ آپ اور میں راضی ہیں؟ راضی کون ہوتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے پورے
ملک کے اندر دین اسلام کو نافذ کریں. میں نہیں کہتا اپنے شہر پر دین اسلام کو نافذ کریں. میں نہیں کہتا اپنے گھر پر دین اسلام کو نافذ کریں. اتنی بات صرف کہتا ہوں کہ اپنے 5 سے 6 فٹ کے اس وجود کے اوپر اسلام کو نافذ کریں. اگر آپ کے 5 سے 6 فٹ کے جسم کے اوپر اسلام نظر آتا ہے تو مبارکباد کے مستحق ہیں آپ دین اسلام سے راضی ہیں. اگر آپ کے 5 سے 6 فٹ کے جسم کے اوپر اسلام نظر نہیں آتا، آپ کی شکل و صورت، کپڑے، وضاقت، رہن سہن، بولنے کا انداز، عبادت کا طریقہ غیروں والا ہے، اسلام والا نہیں، تو آپ دن میں 1000 دفعہ بھی کہیں نا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اے اللہ میں تیرے رب ہونے سے راضی، اے اللہ میں تیرے اسلام کے دین ہونے پر راضی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرے نبی ہونے پر راضی، تو یقین جانیں آپ کا یہ 1000 بار کہنا بھی فائدہ مند نہیں ہے. 1000 دفعہ کہیں کوئی فائدہ نہیں. کب فائدہ ہوگا؟ جب آپ عمل سے ثابت کریں گے کہ ہاں میں اسلام سے راضی ہوں. اب دیکھیں ہمارے 5 سے 6 فٹ کے جسم کے اوپر اسلام ہے. ہمارا چہرہ کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا؟ 1,44,000 صحابہ کرام کا چہرہ کیسا تھا؟ تمام صحابہ کرام کے چہرے پر داڑھی مبارک تھی. حضور علیہ السلام سے دنیا میں کوئی خوبصورت ہے؟ بتائیں کوئی خوبصورت ہے؟ حضور سے کوئی خوبصورت نہیں، تو ہم داڑھی منڈوا کے کیا کہتے ہیں کہ ہم حضور سے زیادہ خوبصورت دکھنا چاہتے ہیں. یہ عورتوں کی مشابہت ہے. اللہ نے لعنت فرمائی جو عورتوں سے مشابہت کرتا ہے. اگر مرد کو داڑھی کی ضرورت نہ ہوتی تو میرا رب اگاتا ہی نہ، جس طرح عورتوں کو اگائی نہیں داڑھی. اگائی ہے عورتوں کو داڑھی؟ نہیں، ان کو ضرورت نہیں تھی، مردوں کو ضرورت تھی. اللہ خالق کائنات نے اس لیے مردوں کو داڑھی اگائی. اللہ بے مقصد کام نہیں کرتا. دنیا کے سب سے حسین ترین، جمیل ترین شخصیت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی داڑھی مبارک کو اپنے چہرے پر سجا کے رکھا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ روز مونڈ دیتے ہیں، داڑھی کٹوا دیتے ہیں، کوئی کینچی سے، کوئی اس طرح سے. تو مجھے بتائیں ہمارے 5 سے 6 فٹ کے جسم پر اسلام نظر آ رہا ہے؟ ہماری شکل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے ہی نہیں. ہماری شکل تو انگریزوں جیسی ہے. اس انگریز جیسی کہ اگر ایک کتے کو اور خنزیر کو زبان دی جائے کہ انگریز کے وجود پہ لعنت کرو تو کتا بھی انگریز کے وجود پر لعنت کرے گا. اتنا گندا وجود ہے اس کا. کیوں؟ اس کا وجود اسلام کے خلاف ہے. اس کا وجود جہنم کے اندر جلنے کے لیے بنا ہے. ایک یہودی اور ایک عیسائی کا. یہ مومن ہے جو جنت میں جائے گا، کوئی یہودی اور عیسائی جنت میں نہیں جائے گا. تو مجھے بتائیں ہم اس انگریز جیسی شکل تو بنا لیتے ہیں. اس خالق کائنات نے جس خوبصورت پیغمبر کو ہمارا آقا بنا کر بھیجا، ہمارا مولا بنا کر بھیجا، ہمارا نبی بنا کر بھیجا، ہمارا رسول بنا کر بھیجا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہم چہرہ نہیں بناتے. اپنے چہرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں کرتے، اپنے کپڑوں کو نہیں کرتے، اپنے بالوں کو نہیں کرتے. تو مجھے بتائیں کیا ہم راضی ہیں؟ نہیں. اگر ہمارے 5 سے 6 فٹ کے جسم کے اوپر اسلام نظر نہیں آتا تو ہم راضی نہیں ہے اسلام سے. ہماری اس دعا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. آخری بات مختصر، کیا ہم وَبِ محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں راضی ہوں تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی ہوتا ہے اس میں 3 باتیں پائی جاتی ہیں. ایک، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 65 ہے. اللہ خالق کائنات نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس کی، کس کی؟ اے پیغمبر جو آپ کا رب ہے، قسم ہے اس کی جو آپ کا رب ہے، وہ شخص ایمان والا نہیں، وہ آپ پر راضی نہیں. کون شخص؟ جو
ہر فیصلے کے اندر، ہر جھگڑے کے اندر آپ کو وکیل، آپ کو جج نہ مان لے، اور جب آپ اس کا فیصلہ کر دیں تو اس کے دل میں کوئی تنگی نہ آئے، اور آپ کے فیصلہ کرنے کے بعد وہ دل سے تسلیم کرے۔ تین باتیں کہ جہاں بھی جھگڑا ہو جائے، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، دیکھنا ہے میرے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، عمل کیا تھا، اور جب حضور علیہ السلام کا طریقہ معلوم ہو جائے تو اس شخص کا دل تنگ نہ ہو، ہائے میرے بڑے تو یہ کام کرتے ہی نہیں، میری ماما تو مانتی نہیں، میرے ابو تو مانتے نہیں، اماں جی تو مانتی نہیں، دادا جان تو مانتے نہیں، یہ کیسے میں عمل کروں گا، دل تنگ ہو جائے۔ اور اس کے بعد جو شخص تسلیم نہ کرے، ایک شخص کو میں نے کہا پیروں سے پیر ملاؤ، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، کہتا میں نہیں ملاتا، ہوگی حدیث، پڑھنے والا نمازی مسلمان، چہرے پہ داڑھی رکھنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، حضور کی میں حدیث سنا رہا ہوں، بخاری کی روایت سنا رہا ہوں، کہتا ہے میں نہیں مانتا، یہ مسلمان ہے؟ یہ مسلمان نہیں، یہ خواہش پرست ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، اس نے لوگوں کا کلمہ پڑھا ہے، اس نے اماموں کا کلمہ پڑھا ہے۔ حضور تو فرمائے پیروں سے پیر ملا، حضور کی حدیث آ جائے تو نظریں جھک جانی چاہیے، یہ مسلمان ہے، آگے سے مجھے کہتا میں نہیں ملاؤں گا، ہوگی حدیث میں نہیں مانتا، میں نے کہا بخاری کی روایت، کہتا میں نہیں مانتا۔ اب بندہ کیا کہے، اس کو کیا کہے، یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، مومن کی علامت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتا ہے، مانتا ہے، اور ہر معاملے میں آپ علیہ السلام کی سنت کو آگے رکھتا ہے۔ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پہلی اس کی کوشش ترجیح یہی ہوتی ہے حضور کا فرمان مجھے مل جائے، حضور کا طریقہ مل جائے، حضور کی بات آئے تو میں نظریں جھکا لوں۔ آج ہم کیا کہتے ہیں، نبی کا نام سنتے ہیں جھوم جاتے ہیں، نبی کا فرمان سنتے ہیں گھوم جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں نہیں، نبی کا فرمان سنیں، مانے بھی، جس طرح نبی کی ذات سے محبت کرتے ہیں نبی کی بات سے بھی محبت کریں، تب آپ کے لیے جنت کی مہمانی ہے، تب آپ کے لیے حضور علیہ السلام کا ساتھ جنت میں بھی ملے گا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو جنت میں بھی لے کے جائیں گے۔ جو شخص اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، جو شخص دین کے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، ایسا شخص اپنی عملی زندگی میں دکھلاتا ہے میں واقع راضی ہوں۔ جو واقع راضی ہوتا ہے وہ ان فضیلتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ خالق کائنات سے دعا ہے جو سنا سنایا مجھ سمیت عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ خالق کائنات معاف فرمائے، جس طرح اس مسجد میں اکٹھا فرمایا ہے اپنے نبی کے ساتھ، اپنے نبی کے پیاروں کے ساتھ جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔